الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اس سے پہلے کی آیتوں میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. یہ ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے رسول کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کیا؟ جس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حلال و حرام کسی مفتی کا کام نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کسی مفتی کا کام نہیں ہے. وہ قرآن و حدیث کے احکام سنا سکتے ہیں. دوسری بات، اگر کوئی انسان اپنی شریک حیات کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لیتا ہے، اس پر بھی اللہ کی جانب سے گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے. تو اگر کسی دوسرے کے لیے اگر حلال کو حرام کر لے تو کتنی پکڑ ہو سکتی ہے. علاوہ اس کی یہ بات آئی تھی کہ گھر کے ماحول کو دیندار بنانا چاہیے. کبھی کبھی دیندار سے بھی بھول ہو جاتی ہے، تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس بھول کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ازالے کی بھرپور کوشش بھی کی جائے. جیسے ازواج مطہرات سے بھول ہوئی، اللہ نے اس پر گرفت اور پکڑ کی، انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا، اور توبہ نہ کرنے پر اللہ نے زبردست دھمکی بھی دی کہ اگر تمہاری حالت سے پریشان ہو کر نبی تم سبوں کو طلاق بھی دے دے تو ایسا مت سوچنا کہ نبی کے پاس بیویاں نہیں ہوں گی، تم سے بہتر بیویاں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے سمجھ میں آتی ہے کسی دیندار انسان کو اپنی دینداری پر فخر نہیں ہونا چاہیے. اگر ان سے کسی قسم کی بھول ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے. علاوہ اس کی بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے انسان رازداری سے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس راز کو کبھی کبھی فاش کر دیتا ہے. اس رازداری کی بات کو لوگوں کے سامنے کھول بھی دیتا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات غیب کی باتوں سے واقف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کو بخوبی جانتا ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دو قسم کی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کرتی تھی. ایک وحی متلو ہے
اور دوسری وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع سے مراد وہ وحی جس کی قرآن کی شکل میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اور غیر مطلوع سے مراد وہ وحی جو حدیث رسول کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں. اور اخیر میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا ہونا لازم و ضروری ہے. اگر کوئی انسان حدیث کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ ہر گمراہ فرقے کا طرز عمل ہے حدیث رسول کا انکار کرنا، تو اگر کوئی انسان حدیث رسول کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اور اگر حدیث کی صحت پر کوئی انسان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان در حقیقت قرآن مجید پہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. کیسے؟ کہ جن ذرائع اور راستے اور واسطوں سے امت کے سامنے حدیث پہنچی ہے، انہی ذرائع سے امت کے سامنے قرآن بھی پہنچا ہے. تو قرآن کے معاملے میں امت کے ان افراد کو ثقہ اور معتبر مانتے ہیں، اور حدیث کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کسی انسان پر اس طرح وشواس و بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہر دور میں گمراہ فرقوں کی ظاہری اور لازمی نشانی و علامت یہ رہی ہے، وہ سب سے پہلے حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس لیے اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں تو جس طرح قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح حدیث رسول کو بھی مانیے. ان گزشتہ آیتوں کے خلاصہ کے بعد اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے. مخالفت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، باہر کے لوگ مخالف ہوتے ہیں، اندر کے لوگ مخالف ہوتے ہیں. بیگانے مخالف ہوتے ہیں، اپنے مخالف ہوتے ہیں. آدمی باہر کی مخالفتوں کا سامنا آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن گھر میں اگر مخالفت ہو جائے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کے مطابق ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر جب صاحب معاملہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل اعتماد و بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ باہری مخالفت ہو یا گھریلو مخالفت ہو، تمام مخالفتوں میں ایسے انسان کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے بگڑی کو بنا دیتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ سے اپنا رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھے. باہر کی مخالفتوں کے اندر کی مخالفتوں اس کی پرواہ نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو اٹھا لیتا ہے، کسی دوسری جگہ بھیج دیتا ہے، کہیں دوسرے کام کرا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر ہمیں راضی و برضا رہنا چاہیے. آگے کی آیتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے خاص بات بیان یہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو. کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا بچانا اللہ نے انسان پر موقوف کیا کہ ہم نبیوں کے ذریعے سے، مصلحین کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے جنتی اور جہنمی راستے کی وضاحت کر دیتے ہیں. کون سے اعمال جنتی اور کون سے اعمال جہنمی ہے تمہارے سامنے ظاہر کر کے اجاگر کر دیتے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری ہے تم جنتی راستہ پکڑتے ہو کہ جہنمی راستہ پکڑتے ہو. اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے بطور خاص تاکید کے طور پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک بات، دوسری بات، ایک انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کے سمجھانے بجھانے کے باوجود گھر والے سدھرتے نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پرشش نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، پوچھا ان سے جائے گا جو سدھرے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھرپور سمجھایا، لیکن بشری کمزوری کے پیش نظر ازواج مطہرات سے بھی بھول ہو گئی، اس پر اللہ نے گرفتار پکڑ کر لیا۔ پھر جب اللہ کی جانب سے انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، رہنمائی کی گئی، طریقہ کار سکھلایا اور بتلایا گیا، پھر انہوں نے توبہ استغفار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور تیاری کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھاتے بجھاتے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ گھر والے سے بھی غلطی ہو رہی ہو تو گھر والوں کو بھی سمجھانا بجھانا چاہیے، تاکہ وہ سمجھ جائے اور ان کا معاملہ بگڑنے کے بجائے سدھر جائے، سلجھ جائے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی کے سمجھانے بجھانے سے گھر کے لوگ سدھرتے نہیں ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا نقشہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے باہر والوں کو بھی سمجھایا، گھر والوں کو بھی سمجھایا، لیکن گھر کی عورت مان نہ سکی۔ نہ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی، نہ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی۔ پھر کیا ہوا؟ نبی ہونے کے باوجود اپنی مشرکہ اور کافرہ بیوی کو بچا نہیں سکے۔ تو گھر کے لوگوں کو یہ ذہن دے دیجئے کہ اگر آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے لوگ عالم ہیں، معلم ہیں، مبلغ ہیں، مصلح ہیں، دائی ہیں، بڑے دیندار ہیں، ان کی دینداری سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بعد میں اس کے بعد وہی مثال آ رہی ہے آگے انشاءاللہ آئندہ۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، گھر کے سارے افراد ہیں، جن جن تک آپ کا زور چل سکتا ہے، آپ کی پہنچ ہے، وہ سارے کے سارے افراد آپ کے گھر والے ہیں، جن کو گھر والے دنیاوی معاملات بھی سمجھتے ہیں تو دینی معاملات بھی گھر والے سمجھیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہے باہر کی، لیکن گھر میں سمجھانا بجھانا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھانے کے بعد نہ مانے ان کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں سمجھاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اس کا اشارہ دیا ہے جس کے ایندھن، جس کے جلاون یا تو انسان ہے یا پتھر ہے۔ انسان اور پتھر اس کی جلاون ہے، ایندھن ہے۔ انسان پورا جل رہا ہے اور پتھر میں آگ لگی ہوئی ہے، کیسی آگ ہوگی اندازہ لگا لیجیے۔ لکڑی میں آگ لگتی ہے، پتھر میں تو آگ لگتی نہیں ہے، لیکن اگر پتھر کو اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پتھر اتنا صلابت و مضبوطی کے باوجود وہ آگ میں جلا ہوا ہے، اس کی آگ، وہ آگ پتھر ہونے کے باوجود وہ سراپا آگ بن جاتی ہے۔ تو کہا اتنی زبردست آگ ہوگی جس کے ایندھن یا تو انسان ہے یا پتھر۔ انسان بھی ہے، انسان سے مراد وہ انسان جو جہنم کے لائق ہو گیا، جنت سے محروم رہ گیا، اور پتھر سے مراد، بعض علماء نے یہ کہا کہ پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جن پتھروں کو دنیا میں تراش کر بت بنا کر پوجا جاتا ہے، مجسمہ بنایا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے اے انسان تم اس کی پوجا کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، ان کا اتنا پاور نہیں ہے یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، تم بھی جہنم میں ہو، تمہارے معبودان باطل بھی جہنم میں۔ یہ احساس دلایا جائے گا جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جس پر تم نے بھروسہ کیا تھا
وہ تو خود ایک با اختیار نہیں، بے اختیار ہے، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں۔ تو جہنمیوں کی خست میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی ذلت میں بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا ایندھن، اس کی لکڑی و جلاون کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے۔ خاص طور سے وہ پتھر ہے جس پتھر کو لوگ پوجتے ہیں، مورتی اور مجسمہ بنا کے رکھتے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کی نگرانی پر فرشتے مقرر ہیں جو سخت مزاج ہے اور کڑیل مزاج ہے۔ نرمی نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ہے انسان پڑا ہوا، اپنا سورس دکھایا، منت و سمایت کی، گری و زاری کی، تو فرشتے کا کلیجہ نرم ہو جائے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا اور اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ نہیں، جہنم پر معمور فرشتوں کی صفت بتائی گئی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر فرشتے ہیں غلیظ القلب یعنی سخت دل، شداد شدت والا، ترش روح ترش مزاج، جن کی نرمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے بات بھی کرنا چاہیں گے تو ہنس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ خوفناک انداز میں آپ سے بات کریں گے، بلکہ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کو بات کرنے کی جرات نہیں ہو سکے گی۔ اتنے کڑیل مزاج اور سخت مزاج اور درست مزاج فرشتے اس جہنم پر معمور ہے، تاکہ کوئی انسان اس سے نکلنے تو دور کی بات، اس سے بات کرنے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ پھر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے ان باتوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جن کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ سارے کام بجا لاتے ہیں جن کو کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کی حکم کردہ چیزوں کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ بھرپور انداز میں اللہ کی حکم کردہ چیزوں کو عمل میں لاتے، عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اگر کہا تم جہنم کے دروازے پر ہو یا جہنم میں ان کی نگرانی پر موقوف ہو یا ان کی نگرانی پر لگے ہوئے ہو، تو سن لو۔ کیا سنو؟ اگر کوئی منت و سماجت تم سے کرے، گری و زاری، اصرار، الہا، رونا دھونا تمہارے سامنے کرے کہ ادا میں تھوڑی سی تخفیف کر دو، کچھ کھڑکی کھولنے کا موقع دے دو، کچھ آسانی پیدا کرا دو، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور فرشتے ایسے ہی کرتے ہیں، کسی پر ترس کھا کر اس پر رحم و کرم نہیں کرتے، اور کسی سے ڈر کھا کر اس پر رحم و کرم نہیں کرتے۔ آدمی یا تو خوف سے کسی کی بات مانتا ہے یا شوق سے کسی کی بات مانتا ہے، کسی پر ترس کھا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ غلط کیا ہوا ہے لیکن ترس کھاتے ہیں، بڑا غریب نادار ہے، چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، جو اسلامی اصول ہے ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی کام کرنا چاہتے، بڑے لوگوں کا روب آپ کے سامنے آ گیا، یاد رکھیے گا کسی بڑے انسان کا روب آپ کو مرعوب نہ کرنے پائے، اس کا خیال رکھیے گا۔ فرشتے جو جہنم پر مامور ہے، انہیں نہ فرعون کا، نہ نمرود کا، نہ شداد کا، نہ قارون کا، نہ حامان کا ان کو کوئی روب دبدبا ہے، اور نہ عام غریب انسان پر کسی قسم کی ترس ہے، بلکہ جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ نے کہا خیال رکھنا، اس کی نگرانی بطور خاص کرنا، اس میں نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ایسے درست خو بنایا گیا، سخت مزاج بنا کر کے تمہیں رکھا گیا ہے، اس کا ثبوت تم کو دینا۔ فرشتے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافروں، اس سے پہلے تھا اے مومنوں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ دوسری آیت میں بھی حکم کیا ہے؟ اے کافروں، اے لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج کسی قسم کی عذر و معذرت پیش مت کرو،
انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جیسا جیسا تم نے کام کیا ہے، تمہارے عملوں کا بدلہ دیا تھا، تمہارے عملوں کی سزا مل رہی ہے۔ دنیا میں انسان آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اپنے من کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اولاً تو کفار و مشرکین مرنے کے بعد کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں، ثانیاً بفرض محال چلے جائیں گے تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح دنیا میں ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، وہاں بھی سب چیز دے دے گا۔ لیکن جب ایسے لوگ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور وہاں کا نقشہ اپنے خلاف پائیں گے، وہاں کا منظر بڑا کریہ المنظر ہوگا، برا منظر ہوگا، تو اس وقت میں سارے کفار و مشرکین کی ہکڑی نکل جائے گی، جو غرور تھا، گھمنڈ تھا، سب ٹوٹ جائے گا، پندار اور تکبر خاک میں مل جائے گا۔ پھر انہیں احساس ہوگا کہ آج منت و سماجت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کرے گا، منت و سماجت کرے گا، عذر معذرت پیش کرے گا، الہی ایک چانس دیجئے، دنیا میں بھیج دے، ہم نے یہاں دیکھ لیا کیا ہے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقن، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک چانس دیے، دنیا میں بھیج دیجئے، یقین دلاتے اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ تو کہا اب اس طرح کا چانس ملنے سے رہا، کچھ لوگ اس میں ایسے ہو گے جو عذر پیش کریں گے، فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں تھے، اس نے ہم کو سمجھا دیا، اس نے ورغلا دی، اس نے بہکا دیا، کہ عذر چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنے قسم کی تم عذر جہنم سے بچنے کے لیے آج پیش کرو گے، تمہارے عذر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تمہارے عذر کا آج کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج کسی قسم کا عذر مت پیش کرو، اب بہانہ تلاش مت کرو۔ کیوں؟ ابھی جو تجھے سزا ملنے والی ہے، تمہیں عذاب ملنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلمن عذاب نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ جیسا تم نے کیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم کر کے آؤ ویسی تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے، تمہارے گناہوں سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے گناہوں کو، بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں، بعض گناہوں پہ تمہاری گرفت ہو گئی اور تم جہنم میں چلے گئے ہو، تو جاؤ اب جہنم۔ اس لیے عذر و معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ جو تمہارے سامنے عذاب کا نقشہ ہے، جو تمہارے سامنے مصیبتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، اور اس قسم کی پشیمانی ہے، پریشانی ہے، ذلت و خواری ہے، پوری دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا اور ذلیل کر دیا گیا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظلم نہیں ہوا، بلکہ تمہارے کرتوتوں کی سزا کے طور پر یہ چیزیں آئی ہیں۔ کیا فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، جیسا تم کر رہے تھے اسی تمہارے کیے ہوئے عمل کا بدلہ تمہیں سزا کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے؟ انسان سے گناہ ہو جانا محال اور ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے۔ گناہگار ہر انسان ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ انسان ان کو اپنا گناہ نظر نہیں آتا، گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، لیکن ان کو اپنا گناہ نظر نہیں آتا، دوسروں کی معمولی لغزش بھی پہاڑ بن کے ان کے سامنے دکھائی دیتی، یہ در حقیقت ایمان کے نور سے محرومی کی علامت ہے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں ایمان کی روشنی ہے، اس روشنی کے ذریعے سے، قلبی چمک اور روشنی کے ذریعے سے اپنی حرکات و سکنات کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ آنکھ میں جو ظاہری روشنی ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کی حرکتوں پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ تو گناہگار تو سب ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ
گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. ان سے لغزش اور بھول ہو بھی جاتی ہے تو اللہ فوراً سمجھا کے رفع دفع کر دیتا ہے. باقی عام انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، کبھی کبھی عام چھوڑتا ہے، اکثر و بیشتر کو تو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے. یہی وجہ ہے گناہ کرتا 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 وہ چلا جاتا ہے اس پوزیشن میں، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور جہنم رسید ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کو گالی گلوچ کر دیا ہے، کسی کو تماچا لگا دیا ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے متعلق آپ کا گناہ ہے، تو جتنا بار بھی گناہ سے توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ مقبول نہیں ہوگی، جب تک کہ جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ اور معاملہ ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ کی بات، بہت سارے احکام اپنے توڑ دیے ہیں، گناہ کر لیا ہے، تو حقوق اللہ میں آپ کو یہ بھرپور اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے. سچی توبہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس گناہ کو انسان گناہ سمجھے اور اس سے باز آ جائے، رک جائے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. تیسری بات، اس گناہ پہ رونا دھونا شروع کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کے مقابلے میں کوئی اچھا کام کرے. یہ ہے سچی توبہ اور پکی توبہ، مخلصانہ توبہ. آدمی اللہ توبہ کرتا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھا، کان پہ ہاتھ رکھا، سردے جھکا لیا، توبہ کرتے ہیں، نہیں ہوتا اس سے کچھ. یہی وجہ ہے کہ توبہ انسان خوب کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ غلطی پر غلطی کرتا ہی چلا جاتا ہے. جس انسان کو جس چیز پہ توبہ کرنا ہے پہلے اس کو مانے کہ غلط ہے، اس سے پھر رک جائے، وہاں پہ اشک ندامت بہائے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اس کی جگہ پہ دوسرا اچھا عمل کرنا شروع کر دے، تب توبہ قبول ہوتی ہے. اور اگر بندوں کا حق آپ نے دبایا ہے، گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا ہے، سازش کیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں، کسی کے کہنے میں آپ نے کیا ہوگا، وہ آپ کو بچائے گا نہیں. اس لیے یہی معاملہ صحیح کر لیجیے، ورنہ آپ یہ سارے اعمال اچھے اعمال کر کے جائیں گے اور ساتھ میں کسی کا حق دبایا ہوگا تو آپ سے بڑا قیامت کے دن مفلس کو نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے اعمال آہستہ آہستہ جس کے خلاف آپ نے کچھ کیا ہے ان کو دے دیا جائے گا. اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ سب ختم ہو گیا تو جس کا حق آپ کے ذمہ باقی ہے ان کا گناہ لیا جائے گا اور آپ پر لاد دیا جائے گا. آپ جنت کے قریب پہنچنے کے بعد بھی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے توبہ کا خاص خیال کیجیے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی مخلصانہ توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، یعنی توبہ کرو گے گناہ مٹ جائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جب تمہاری خطا مٹ گئی، تمہارا گناہ مٹ گیا، اب تم پاک صاف ہو گئے، اب جنت میں جانے کے لائق ہو گئے، تو اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یعنی آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو جنت کی بہترین خوشگوار جگہ عطا کی جائے گی جہاں آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو ذلیل نہیں کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ نبی اور ایمان والے کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب ذلیل و خوار ہوں گے. نبی کو اللہ ذلت سے بچائے گا، نبی پر ایمان لانے والے انسان کو ذلت و خواری سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت و خواری سے محفوظ رہے تو اپنے ایمان کو درست کرے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو ذلیل نہیں ہونے دے گا اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایمان لانے والے کو ذلت و خواری سے بچا لے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں سے چل رہی ہوگی.
اس سے پہلے سورہ حدید میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے، قیامت کے دن آدمی کا نور کیسا ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا جو نام اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک نور کا سامان ہوگا، تو دائیں بھی ہو گیا اور اس کی روشنی آگے بھی جائے گی، اور وہ روشنی کہاں تک ہے؟ جنت۔ دوسرا اچھے اعمال، جیسے نماز میں مسلم شریف کی حدیث میں کہا گیا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ گویا جو انسان منافقت سے دور رہ کر مخلصانہ انداز میں عمل صالح کو اپناتا ہے تو ان کے وہ اعمال صالحہ ان کے لیے روشنی کا سامان فراہم کریں گے۔ میدان محشر کے بارے میں بات آ چکی ہے، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری چھائی ہوگی، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے اچھے اعمال کو اور ان کے ایمان کو نور اور روشنی کا سامان بنا کر انہیں عطا کرے گا، اور اسی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائے گا۔ سورہ حدید میں بات آ چکی ہے، منافقین اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی تھوڑا انتظار کرو نا، ہم بھی آپ کی روشنی میں اس سے فائدہ اٹھا لیں، تھوڑا سا لے کے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یا اہل ایمان وہاں کہیں گے نہیں اب تمہیں اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تم رہو اندھیرے میں، اندھیرے کے گھٹا ٹوپ ماحول میں ٹامکتیا مارتے رہو، تمہاری روشنی کا بندوبست نہیں ہے۔ تمہارا ایمان اگر دل میں رہتا وہاں سے روشنی نکلتی، جسم کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال بجا لاتے وہاں سے روشنی ملتی، ہماری روشنی تم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی اور نور ان کے دائیں سے اور ان کے آگے سے آگے چل رہے ہوں گے۔ اس حالت کو، اس منظر کو دیکھ کر اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ نور ایمانی ہے یا نور اعمالی ہے جس کے نتیجے میں ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جنت کے پہنچنے سے پہلے ہمارے ٹارچ کی بیٹری ختم ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ہمارے اس نور کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ایسا مت کرنا، بلکہ اتمم لنا نورنا، اس نور کو مکمل کر دے تاکہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کا جو نور ہے وہ انسان کے ساتھ ہوگا، ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ڈر لگا رہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر وہاں جا کے پھنس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا یہاں بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی، یہ دعا وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا اور ہماری خطاؤں کو بخش دینا، اور وہاں روشنی دے کر کے اللہ اس نور کو مکمل کر دینا تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جنت تک پہنچ جائیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اندازہ لگائیے، ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر میدان محشر کے گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں انسان کے لیے روشنی کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ ایمان کی روشنی الگ ہے، عقیدے کی روشنی الگ ہے، صحیح اعمال کی روشنی الگ ہے۔ یہ ساری روشنیاں جب ایک ساتھ جمع ہو جائے، کہیں دائیں طرف سے روشنی ہے، کہیں آگے طرف روشنی ہے، اور اسی روشنی میں انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت پہنچ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچنا اور جنت میں پہنچنا، تو ہمیں یہاں عقیدے کی درستگی کا اور اعمال کی صحت کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ نہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو، نہ ہمارا عمل برباد ہو، بلکہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کل میدان محشر میں ہماری گرفت ہو سکتی ہے اور ہم دوسروں کی طرح ذلت و خواری کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نبی کو اور اہل ایمان کو میدان محشر میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہاں ہماری ذلت و خواری ہوگی تو ایسا مت سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، ہم کے ایمان والے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے ہمارا ایمان و عمل اس لائق نہیں ہے جو ذلت و خواری سے ہمیں بچا سکے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہاں کی ذلت و خواری تو معمولی ہے، اگر کسی انسان کو میدان محشر میں ذلیل و خوار کر دیا گیا تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی انسانیت ہے وہ سارے انسان کے سامنے انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔
اس دن کی ذلت و خواری سے پناہ بھی چاہنی چاہیے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مسلمان کہتے ہیں اور کہیں گے اے رب ہمارے نور و روشنی کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے. تو مکمل روشنی دینے والا بھی ہے، ہماری مغفرت دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی مقید اعمال بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے. آمین.